بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت حشم میں جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ جماعت نحم اور دہم کی کتاب ہے۔ اس میں حصہ جو ہے ہم نحم کا پڑھیں گے، جماعت نحم کا، اس میں کچھ جو ہے ہم حشم میں پڑھیں گے۔ تو اس کتاب میں جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک قرآن، دوسرا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا موضوعاتی اسباق۔ قرآن میں سے ہم نے سورۃ الانفال شروع کیا ہے، اس میں الدرس الاول الف اور با ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے سوالات، جوابات اور تراجم ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حدیث، اس کی لفظی معنی، اس کی اصطلاحی تعریف اور اس طرح حدیث کی قسمیں آج ہم پڑھیں گے، اور پہلی حدیث بھی اس میں ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو حدیث کے لفظی معنی خبر، بات، گفتگو کے ہیں۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو خبر ہمیں ملتی ہے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث عام ہے۔ اب حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حدیث اس خبر کو کہتے ہیں، یعنی اس بات کو کہتے ہیں یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ قول زبانی بات کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، اور تقریر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہو۔ تو حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حدیث قولی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فرمایا ہو، یا کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زبانی ہدایات کا تذکرہ ہو۔ تو اس کی مثال یہی ہے جو ہم پہلے حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ دوسری قسم حدیث فعلی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ کوئی عمل یا طریقہ بیان کیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، کوئی طریقہ اختیار کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہو۔ اس کی مثال کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک مقام پر اترے، وہاں پر آپ نے اپنی قضاء حاجت کی اور اس کے بعد استنجا فرمایا اور پھر وضو فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام کو اور امت کو تعلیم تھی کہ آپ اس طرح جب اپنی حاجت پوری کر دیتے ہو تو استنجا کرو، اور استنجا کرنے کے بعد آپ وضو اس طریقے سے کر لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث فعلی تھی۔ اور حدیث تقریری یہ تیسری قسم ہے۔ حدیث تقریری وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو یا کوئی بات کہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سکوت یعنی خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث تقریری ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو ایک صحابی سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور صبح کی سنت ادا کی، کیونکہ صبح کی جو فرض نماز ہوتی ہے اگر کچھ سے سنت رہ جائے تو وہ سنت پھر طلوع آفتاب کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس لیے صحابی وہ فوراً کھڑے ہوئے اور 2 رکعت سنت ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت کون سی پڑھی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ سنت پڑھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، نہیں اس کو کچھ کہا نہیں۔ آج کے اس سبق میں جو ہم حدیث پڑھیں گے وہ پہلی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 1 کیا ہے؟ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل اور بہترین دعا کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس میں 2 ہیڈنگ ہے، نمبر 1 بہترین عمل اور دوسرا بہترین دعا۔ بہترین عمل، اس حدیث کے پہلے حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی ایک ہونے کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس بات کا اقرار کریں دل اور زبان سے کہ جس کی عبادت کی جائے اور جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کی حیثیت سے زندگی عطا فرمائی، بلکہ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے مادی ضروریات کا، اس کے روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔
مادی ضروریات میں اس کے جو رہن سہن اور خوراک وغیرہ کا بندوبست اللہ نے فرمایا ہے، اور اس طرح اس کی روحانی جو تربیت ہے، اس کو جو تسکین ملتی ہے وہ روحانی تربیت ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی اس کلمے کے تحت گزارے گا۔ بہترین دعا، دوسری ایڈنگ کیا ہے؟ بہترین دعا۔ اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاستغفار کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کی رضا کے خلاف کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی بات ایک ہوتی ہے اور وہ اس کے خلاف جاتا ہے، تو یہ خطا ہے، گناہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خطا پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو تمام نعمتیں دی ہے، تو اس کو شکر گزاری ادا کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے۔ تو اس نے خلاف ورزی کی تو اس پر اللہ سے توبہ کرے۔ آخرت کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اتنی نعمتیں دی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کی عبادت کرے۔ اور جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اس شیطان اور دوسرا اس کا نفس، تو اس کے ماننے پر اللہ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور دعائیں تو بہت ہے، یہ ایک مختصر دعا میں نے آپ کے لیے لکھی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین یعنی ماں باپ کو اور ایمانداروں کو یعنی جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت انسانوں سے پوچھیں گے، ان کا حساب ہوگا، تو اللہ کے حضور اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اس کو زبانی یاد کرے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بیٹا یہ آج کا سبق تھا، اللہ آپ کا حام و ناصر ہو، والسلام۔